دلوں کا چین۔ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کا دل بے چین رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی بیماری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو ان کو چاہیے یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ میں نے حزب البحر کے بہت سارے فوائد بتائے تھے، اور اس حزب البحر میں ہی ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو اگر پڑھ لیا جائے تو آپ کے دلوں کا چین واپس آ جائے گا۔ آپ اتنے سکون میں آ جائیں گے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو پریشانی نہیں ہوئے گی، اور آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا دل ادھر ادھر نہیں بھاگے گا۔ لیکن ہر وظیفے کے لیے یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ وظیفہ آپ کو کام نہیں آئے گا، کیونکہ نماز اگر نہیں ہوگی تو اللہ کیسے راضی ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو پڑھیں نماز، اور ڈیلی استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھیں، اور پھر کسی بھی ٹائم ایک آیت ہے حزب البحر کی، فثبتنا، اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے یا مثبت القلوب، یا آپ نے پڑھنا ہے 70 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو جب آپ یہ 70 دفعہ ڈیلی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کے دل میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، جو آپ کو ہر وقت تنگ کرتی ہے، آپ کے بے سکونی ہے، تو وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فوراً پڑھتے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون کتنی دل سے اور کتنے خلوص سے اس کو پڑھتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ڈیلی پڑھیں 70 دفعہ۔ فثبتنا یا مثبت القلوب، یہ میں آیت لکھی ہوئی بھی دکھا دوں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیر دے اور وہ آپ کے دل میں سکون ڈال دے۔ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ دنوں میں ہی اتنا سکون ہوگا کہ پریشانی تو ہوگی، لیکن اس پہ آپ کا نفس اور شیطان آپ کے دلوں پر حاوی نہیں ہوگا، آپ کے دل میں سکون ہو جائے گا، اور یہ پڑھنے سے آپ کو ہمت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد بھی فرمائے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ پہلے پرمیشن لے لیں، تاکہ آپ کو کوئی رکاوٹ یا کوئی رجت طاری نہ ہو۔ عموماً ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پرمیشن لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس وظیفے کی ایک اور کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہو جائے گا، آپ کے سامنے پریشانیاں آئیں گی، یا آپ کو اکثر لوگ پریشان دکھائی دیں گے۔ آپ ان کو دیکھ کے اللہ کا بڑا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ کتنے پریشان ہیں، اور پریشانی اتنی چھوٹی سی ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن تیرا اتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے ان پریشانیوں سے دور رکھا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو آپ کا دل اطمینان میں رہے گا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور جس کا اتنا پکا ایمان ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، پہلے اس پہ بھروسہ کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، تو لہٰذا اللہ ہی میرے اس وظیفے پہ مجھے کامیابی دے گا۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ضرور پرمیشن لے لیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو اور آپ کو جلد فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور اپنی محبت ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔